بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری کی کرامت۔ حضرت رابعہ بصری جب باندی سے آقا بنی، حضرت رابعہ بصریہ جو کہ اولیاء کاملین میں سے تھیں، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگا، یعنی خدا کی طلب کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ فرمایا کہ میں 7 برس کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں، اور مجھے رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں اور چوتھی میں تھی۔ پس میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی، اس نے مجھ کو 6 درہم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کو خریدا تھا وہ مجھ سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں چھت سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا، باری خدا، میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کے ہاں قیدی پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ، غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھے اچھا جاننے لگیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہوئی۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ الہی، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کے موافق ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت جانتا ہی ہے کہ اگر میرے ذمہ مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے یہ سودا نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نور کے بغیر زنجیر کی لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا۔ پس میں نے اس سے اجازت لی اور آبادی سے باہر نکلی اور ویرانہ کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ یہ واقعہ بکھرے موتی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ذہانت سے ایک عورت بیوگی سے بچ گئی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی، چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، لیکن بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی کے درمیان تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا، وہ بہت غمگین اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمائے اجمالاً کہوں تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں
وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فوراً فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ فرمایا میں ظہر کی نماز تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ چور اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا جو چور نہ ہو، اس کے متعلق کہو کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے اس کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے بتلایا نہیں، بلکہ بتلائے سارے چور متعین ہو گئے، بغیر بتلائے سارے چور یعنی ان کی نشاندہی ہو گئی، متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔ یہ واقعہ ندائے منبر و محراب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 پر ہے۔